اللہ سے ڈرا کرو، لا تتخذوہم من بعد غرضا، صحابہ کو نقصان یہ کہ نشانہ نہیں بنانا، فمن احبہم، میری جماعت کو میرے شاگردوں کو جو محبوب رکھے گا، فقد احبنی، مجھ سے محمد سے اس کی محبت ہے، ومن ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، فقد ابغضنی، مجھ سے دشمنی ہے۔ اور بعض روایت میں ومن آذاہم، جو صحابہ کی ایذا کے پیچھے لگے گا، فقد آذانی، وہ مجھے محمد کو تکلیف دے گا، اور ومن آذانی، جو مجھے تکلیف دے گا، فقد آذ اللہ، میں خدا کا دوست ہوں۔ صحابہ میرے شاگرد ہیں، میرے دوست ہیں۔ صحابہ کو لعنت بھیجنے والا، گالی دینے والا مجھے محمد کو گالی دے گا، جو محمد کو گالی دے گا تو پھر میں اللہ کا دوست ہوں، وہ اللہ کو گالی دے گا، اور جو اللہ کو گالی دے گا، اللہ کو ایذا دے گا اور اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ بچے گا نہیں۔ ابن مسعود نے اس لیے فرمایا من کان مستنن، جس انسان کو پیروی کرنی ہے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، ان کی پیروی کرے کہ جن کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، ایمان کی حالت میں انتقال ہو گیا، کلمے پر جن کا انتقال ہو گیا، کلمے پر ان کا وصال ہو گیا۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، زندہ انسان اس پر جو ہے نا فتنے کا اعتماد نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ فتنے کا شکار ہو جائے، بے ایمانی کا شکار ہو جائے، وہ مرتد ہو جائے، لیکن محمد کی جماعت اس طرح نہیں ہے، محمد کی جماعت اس طرح نہیں ہے۔ فإن اولئک اصحاب محمد، یہ محمد کی جماعت ہے، اولئک اصحاب محمد، یہ محمد کی پاکیزہ جماعت ہے، کانوا افضل هذه الامت، اس امت کے سب سے گنے چنے اور افضل اور بہترین یہی لوگ، اولئک اصحاب محمد، یہ محمد کے ساتھی ہیں، کانوا افضل هذه الامت، یہ امت کے سب سے زیادہ افضل ہے، ابرہا قلوبا، ان کے دل نیک ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 1.25 صحابہ صحابیات، ان کے دل نیک ہے، دل نیک ہے، دل نیک ہے، دل نیک ہے۔ آج کے مولوی کا دل نیک نہیں ہے، تقریر اس کی اچھی ہوگی، آج کے تبلیغی کے داڑھی بڑی ہوگی، پگڑی اچھی ہوگی، دل اس کا نہیں ہے، وہ دل اس نے خدا کو نہیں دیا ہے، اس نے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، آج کا ملا وہ نہیں ہے، آج کا تبلیغی وہ نہیں ہے، آج کا پیر طریقت وہ نہیں ہے، آج کا عامل اس کا وہ نہیں ہے، لیکن ان کی چونکہ امتحان خود اللہ نے لی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ، اس لیے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کان ابرہا قلوبا، ان کا دل نیک ہے، ان کا دل نیک ہے، صحابہ کا دل نیک ہے، دل 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 دل، ہمارے ہاں ہوتا ہے در دست تسبیح در دل گاؤ خر، در دست تسبیح در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دار دسر، مولوی صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن دل کے اندر گدائی ہے، یہ مولوی صاحب کے ہاتھ میں، کبھی صوفی صاحب کے ہاتھ میں ہوتا ہے سود کا کاروبار کرے، حرام خوری کا کاروبار کرے، فراڈ کا کام کرے۔ ایک آدمی نے زمانے جاہلیت میں لوگوں کے مال چھینا، لوگوں کو مارا، لوگوں کو قتل کیا، لوگوں کو مارا، لوگوں کے مال چھینے، لوگوں کو قتل کیا، لیکن آخر محمد رسول اللہ کے پاس توبہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا۔ مغیرہ بن شعبہ کہا، مغیرہ اسلام کو قبول کرتا ہوں، مغیرہ تیرے اسلام کو میں قبول کرتا ہوں، تیرے ایمان کو قبول کرتا ہوں، تیرے لیے دعا کروں گا، لیکن یہ تو نے جو فراڈ کی ہے، محمد اس فراڈ میں آپ کی تائید نہیں کرتا۔ واہ محمد واہ، واہ محمد واہ۔ استادوں تو اس قسم کا بخاری کے اندر روایت موجود ہے، مغیرہ آپ نے جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اپنے زمانے جاہلیت میں میرے شاگردی اس وقت تک آپ نے اختیار نہیں کی تھی، اب بن گئے اب میرے شاگرد، لیکن اس شاگردی سے پہلے جو آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا، لوگوں کا مال چھینا، لوگوں کا مال غصب کیا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں محمد آپ کے اس کلمے کو قبول کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ لینا جتنا فراڈ آپ نے کیا ہے، محمد آپ کے فراڈوں سے بیزار ہے، توبہ کر لو، لوگوں کے مال واپس کر دو، توبہ کر دو۔ میں محمد کسی فراڈ کی تائید نہیں کرتا، میں محمد کسی فراڈ کی، میرا شاگرد ہو اور لوگوں کے مال چھین لے، میرا شاگرد ہو لوگوں کو ناجائز قتل کرے، میرا شاگرد ہو لوگوں کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے جھوٹ سے کام چلائے، تو آپ کے شاگردوں کو قبول اس وقت کرتا ہوں ان چیزوں سے توبہ کرنا۔ آپ کے شاگردوں کو حضرت نعمان فرماتے ہیں، میں آ گیا، میں نے کہا حضرت میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کہہ رہی ہے یہ پراپرٹی اور یہ جائیداد، یہ پراپرٹی اور یہ جائیداد میرے بیٹے کو دے دو۔ بیویوں میں ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، جنہوں نے 2 3 4 شادیاں کی ان کو پتہ ہوتا ہے۔ حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میں آ گیا رسول پاک کے پاس، میں نے کہا کہ حضرت میری ایک بیوی
سوہنی بیوی، بیوی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ یہ پراپرٹی اپنے بیٹے کو دے دو، بیٹے کے نام پہ کر دو. تو حضرت میں چاہ رہا ہوں یہ پراپرٹی فلانے بیٹے کے نام پہ کر دوں، لیکن بیوی نے کہا کہ اس کے لیے گواہ بناؤ محمد کو. بیوی نے کہا کہ اس کے لیے گواہ بناؤ محمد کو. آپ نے فرمایا انا حلت کل ولدک ہکذا، آپ نے باقی اولاد دوسری بیوی سے ہے نہیں ہے اور اولاد ہے نہیں، یہ کہا ہے، کہا سب کو اتنا دیا یا صرف اس بیوی کے کہنے پر اس کو دیتے ہو؟ بیوی کا پریشر ہے، بیوی کا دباؤ ہے کہ اس کو زیادہ دے دو. فرمایا میں محمد کسی ظلم و زیادتی پر کبھی گواہ نہیں بنوں گا، جاؤ. یہ کوئی بات ہے کہ باقی بچوں کو آپ چھوڑ دیں، باقی بچوں کو چھوڑ دیں اور بیوی سوہنی بیوی آ گئی، دوسری بیوی آ گئی اور وہ آپ پر پریشر ڈالے کہ میرے بیٹے کو زیادہ دے دو؟ نہیں، میں محمد ایسی باتوں پر گواہ نہیں بنوں گا. یہ محمد کی تربیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کی تربیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ فرمایا بچوں میں کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، اور کوئی اللہ کا فرمان بردار ہے، کوئی نافرمان ہے، کوئی فرمان بردار ہے، کوئی نافرمان ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے. لیکن فرمایا بچوں سے جب بوسہ لے لو تب بھی برابر لے لو. ایک بچے کو بلاؤ، دوسرے کو بلاؤ راجا، اس سے پپی لے لو، تیسرے کو سب سے ایک ایک پپی لے لو. ایک کو سینے سے لگاتے ہو، بار بار اس کی پپیاں لے رہے اور دوسرے دیکھ رہے، تو پھر وہی ہوگا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جو یوسف سے زیادہ پپیاں لیتے رہے. آخر کر پھر یہ کہ 10 بھائی، 11واں تو ان کا اپنا سگا بھائی تھا بنیامین، لیکن 10 بھائیوں نے اتفاق کر دیا کہ جس سے پپیاں زیادہ لے رہے ان کو ہم ٹھکانہ لگا دیں گے. ٹھکانہ لگا دیا، انہوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا. جب زیادہ آپ کریں گے نا، فرمایا اپنے اولاد میں سے باقی کو آپ نے اتنا نہیں دیا ہے اور اس کو زیادہ دینا چاہ رہے ہیں، میں محمد اس بات پر گواہی نہیں بنتا، میں اس پر گواہی نہیں دیتا. صحابہ سے کسی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا کہ میں اس کی تائید نہیں کرتا، میں اس کی تائید نہیں کرتا. آپ اپنے اس ظلم کی، اس زیادتی کی ذمہ دار ہو. میں استاد بن کر کے آیا ہوں اور میں رئیس الانبیاء بن کر کے آیا ہوں. میں آپ کی اس غلطی کی تائید نہیں کروں گا، میں آپ کی اس غلطی کی تصدیق نہیں کرتا ہوں. اس لیے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا. میرے تھوڑی سی جو پونجی ہے، یہ جو جماعت ہے، ان پر میں نے محمد نے بڑی محنت کی ہے، ان پر بڑی محنت کی ہے. اور ان میں پھر ان صحابہ میں بھی، ان صحابہ میں فرق ہے. 7 لاکھ انبیاء میں فرق ہے، اونچ نیچ ہے، صحابہ میں بھی فرق ہے. اتفاق ہے صحابہ کا اتفاق ہے کہ خود محمد کی موجودگی میں سب سے زیادہ ہم ابو بکر کو افضل کہتے ہیں. سب سے زیادہ ہم صحابہ خود اپنے موجودگی میں، محمد رسول اللہ کی موجودگی میں آپ کا وصال نہیں ہوا ہے، آپ اس دنیا کے اندر موجود ہے بنفس نفیس، سب سے زیادہ افضل ہم ابو بکر کو کہتے تھے، اور اس کے بعد عمر کو کہتے تھے، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی. یہ ترتیب خود صحابہ نے، اجماع صحابہ ہے اس پر، اجماع تابعین ہے اس پر، اجماع تبع تابعین ہے اس پر، خود اجماع ہو چکا ہے.